وہاں وہ دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈنڈے پڑتے ہوئے، تو اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آپ کی بات نہ مانے تو اس کو مارنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ بچوں کے ساتھ یہی سلوک گھروں میں بھی ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں وائلنس نارملائز ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ایسے ہیروز کے قصے جنہوں نے کہیں سے آ کر یہاں مندر توڑے اور ہمارے یہ آباء و اجداد کو لوٹا اور مارا، اور یہ جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا، یہ سب تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ لاہور پولیس کی خاتون اے ایس پی جنگ پر کھیل کر سانحہ رہنما سے روک دیا۔ کیسے ہیں دوستوں؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے غالباً اتوار کے دن پنجاب پولیس نے ہمارے مجاہدین کو اچھرا بازار میں اسلام کو سربلند کرنے سے روک دیا۔ ویسے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہم پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے واقعات سنتے آ رہے ہیں جس میں ہمارے مجاہدین کسی گستاخ کو واصل جہنم کر کے اسلام کو سربلند کرتے ہیں، اور تقریباً ہر دفعہ ہی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ شاید پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے کہ پولیس نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا ہو، پھر وہ چاہے پریانتھا کمارا کا واقعہ ہو یا جڑاوالا میں مسیحیوں کی بستی پر حملے کا۔ ہم ہمیشہ ہی دنیا کو اپنی بربریت اور شدت پسندی کا تاثر دینے میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ اب بے شک سارے ہی ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد تو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے شدت پسندوں کی، اسی لیے آئے دن ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو سن کے انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنا ہیبت ناک سلوک کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب تو ایسے نہیں ہیں۔ ابھی آپ باہر جا کر کسی سے بھی پوچھیں کہ سیالکوٹ میں جو پریانتھا کمارا کے ساتھ ہوا، یا جو جڑاوالا میں ہوا، یا جو کچھ دن پہلے ابھی اچھرے میں ہوا، کیا وہ ہونا چاہیے تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ تو آپ کو ہر کوئی یہی کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہے۔ تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کو سر انجام دیتے ہیں؟ دوستوں، یہ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں جو اس وقت ایموشنلی مینیپولیٹ ہو کر یا کبھی کبھی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی کارروائیاں سر انجام دیتے ہیں۔ آخر ہم اتنے شدت پسند یا ایکسٹریمسٹ کیوں ہیں؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو پاکستان میں کسی غریب یا لوور مڈل کلاس گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی پہلی تربیت گاہ تو اس کا گھر ہی ہے۔ شروع کے 3-4 سال تو وہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، پیار کرنا سیکھتا ہے، کبھی کبھی گالیاں دینا بھی سیکھتا ہے، اور بہت سی فیملیز میں اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی خوشی سے نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک رونے دھونے اور ہیلے بہانوں کے بعد۔ آئی ایم شیور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بچپن میں اسکول جاتے ہوئے رویا نہ ہو یا جس نے چھٹی کا بہانہ نہ کیا ہو۔ خیر، اب وہ جس اسکول میں جاتا ہے وہاں وہ کیا سیکھتا ہے؟ وہاں وہ دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈنڈے پڑتے ہوئے، ہوم ورک نہ کرنے پر، اسکول لیٹ آنے پر، چھٹی کرنے پر، یا کسی ٹیچر کی بات نہ ماننے پر۔ تو اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آپ کی بات نہ مانے تو اس کو مارنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بچے کا وائلنس سے پہلا تعارف۔ پھر کچھ بچوں کے ساتھ یہی سلوک گھروں میں بھی ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں وائلنس نارملائز ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں غریب اور لوور مڈل کلاس گھر کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں بکن ہاؤس اور ایل جی ایس میں جانے والے بچے شامل نہیں ہیں۔ خیر، اب بچہ دیکھتا تو ہے گھر میں اور اسکول میں وائلنس، پھر اس کے بعد وہ پڑھ کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ایسے ہیروز کے قصے جنہوں نے کہیں سے آ کر یہاں مندر توڑے اور ہمارے یہ آباء و اجداد کو لوٹا اور مارا۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، تم اس لیے پستی میں ہو کیونکہ تم غزنوی کی طرح بہادر نہیں ہو، اور یہ جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا، یہ سب تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہندو اور یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہی کی سازشوں کی وجہ سے تم آج بھوکے مر رہے ہو، ورنہ تم تو صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل کے وارث ہو، حالانکہ ان کا اس سرزمین سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں اون تک نہیں کرتے، پھر بھی یہی تمہارے ہیروز ہیں، تمہیں انہی کے جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان بچوں میں کچھ نیچرل ٹیلنٹس بھی ہوتے ہیں اپنے، جیسے کوئی گانا اچھا گاتا ہے، کوئی ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، کوئی پینٹنگ کرتا ہے بہت اچھی، لیکن یہ سب تصویر بنانا، میوزک، ڈانس، ایون شاعری بھی، یہ سب تو حرام ہے۔ پھر سپورٹس بھی زیادہ تر کافروں کی ایجاد ہے، وہ بھی شیطانی کھیل ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو اس ٹیلنٹ سے جو کہ نیچرلی اس کے اندر ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ سال میں ایک مرتبہ 14 اگست یا 23 مارچ کے فنکشن پہ اس کو ملی نغمہ سنا کے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ضرور ملتا ہے، لیکن باقی پورا سال اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایسی کسی بھی شیطانی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو۔ پھر اس کے بعد بچہ جاتا ہے اپنے اپنے فرقے کی مسجد میں، وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ صرف تم اور تمہارے عقیدے کے جو لوگ ہیں نا، وہ جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔ اگر کوئی تمہارے عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ نہ تو انسان ہے اور نہ ہی اسے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہے۔ اچھا، اس ساری ٹریننگ کے باوجود بھی انسان معاشرے میں کو ایگزسٹ کرتا ہے،
سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، سب کو قبول بھی کر لیتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن یہیں سے رول شروع ہوتا ہے اس کے حالات کا۔ ایک غریب یا لوور مڈل کلاس آدمی کو اس معاشرے میں کیا مسائل پیش ہوتے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں۔ کام پر جاؤ تو مالک کا غصہ جھیلو، پھر گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہونے پر گھر والوں کی بھی باتیں سنو، پھر ایسے میں کچھ دلیر مرد تو اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر والوں پر ہی نکال لیتے ہیں، اور جو یہ نہیں کر پاتے وہ باہر اپنے سے کسی کمزور پر نکال لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس کے گھر میں نہ کھانے کو کچھ ہے، پھر اسٹیٹ بھی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو انصاف ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، پھر جو کوئی اس سے اوپر کا بندہ ہے وہ اس کو بندہ نہیں سمجھتا۔ ان شارٹ کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس معاشرے میں۔ پھر اوپر سے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے جتنے مسائل ہیں نا، ان کے ذمہ دار یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، سو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح اپنے عقیدے پر لے کے آؤ۔ اب اس سینیریو میں ایک بندہ جو 45 ڈگری کی دھوپ میں سڑک پر خوار ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ وہ دیکھو گستاخ، آؤ اسے مار کر واصل جہنم کریں اور اپنے دین کی اور آخرت کی حفاظت کریں، تو اس وقت اس کا دماغ اس کو یہ مہلت بھی نہیں دیتا کہ میں ویریفائی تو کر لوں کہ کیا اس بندے نے جس پر یہ الزام لگایا اس نے ایسی کوئی گستاخی کی بھی ہے یا نہیں، بلکہ اس کو ایک موقع نظر آتا ہے اپنی ناکام زندگی میں کچھ ایسا کرنے کا جس سے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائے، اور وہ بنا سوچے سمجھے اس ہجوم کا حصہ بن کے اسلام کو سربلند کرنے نکل پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔